أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان مان، آج کا درس سورہ الفجر سے شروع ہوتا ہے. 20واں پارہ سورۃ قلم 89. یوں تو قرآن کریم کے اس آخری پارہ میں جیسا کہ آپ سابقہ درسوں سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اس آخری پارہ میں قرآن کریم کی ساری تعلیم کو خامد کر کے رکھ دیا گیا ہے. اس میں اس کا اقتناز آ گیا ہے، کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر وہ سب کچھ دے دیا گیا ہے. لیکن ان صورتوں میں پھر بعض صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان میں مزید کنسنٹریشن آ جاتی ہے اور بھی زیادہ اقتناز کے ساتھ مرکوز ہو جاتی ہے ساری تعلیم چند آیات کے اندر. اور سورہ الفجر انہی صورتوں میں سے ایک سورت، قرآن کی ساری تعلیم پورا پیغام اس کے اندر آ گیا ہے اس سورت کے. لیکن اس کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوگا. یہی ذرا آگے چل کر ایک سورہ القریش آتی ہے. اس تمہید سے اس سورہ الفجر کا پیغام زیادہ وضاحت سے سمجھ میں آتا ہے. القریش 106 سورت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی پیشوائیت کے سارے نظام کے ان 4 آیتوں کے اندر ان کی پوری نکات کشائی کر دی گئی ہے. خدا کے نام پہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اڈے بنے ہوئے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو خدا کی طرف اپنی نسبت کرنے سے عزت اور تعظیم کے بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں، نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، نہایت امن میں رہتے ہیں. یہ انہیں حاصل ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں. اس میں کسی خاص مذہب کی تخصیص نہیں ہے. جہاں کہیں بھی یہ مراکز ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو معاشرے میں عزت کا مقام بھی حاصل ہوگا، ان کی زندگی بھی بڑی خوشحالیوں کی گزرے گی. لیکن ان کے کرتوت کیا ہوں گے؟ قرآن نے قریش کے متعلق کہا زمانہ قبل اسلام کا قریش، یہ کعبے کے متولی تھے اور کعبے کو خدا کا گھر ہونے کے اعتبار سے اس تمام علاقے میں ایک خاص مرکزی حیثیت حاصل تھی. ان کی کیفیت یہ تھی، اور اس کیفیت سے پہلے یہ سن لیجیے کہ اس زمانے میں اس ملک کے اندر قانون کی کار فرمائی تو تھی نہیں. دن دہاڑے قافلے لٹ جایا کرتے تھے، راہگنیاں اور ذاتیاں عام تھی. لیکن قریش کے قافلے کی یہ کیفیت تھی کہ سردی اور گرمی سال بھر ان کے قافلے یہاں سے وہاں تک آتے جاتے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی طرف انگلی اٹھا کر بھی دیکھ لیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک تقدس کا جب چشمہ ہوتا تھا. یہ قریش کا قافلہ ہے، یہ کعبے کے متولیوں کا قافلہ ہے، یہ خدا کے گھر کے رکھوالے ہیں یہ جن کا قافلہ ہے. بڑی چیز حاصل کی. قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، خدا کے ساتھ نسبت کی وجہ سے تمہیں یہ مقام حاصل ہے. پہلے تو کہا رحلت الشتاء والصيف، امن کی یہ کیفیت
کہ سال بھر تمہارے قافلے یہاں سے وہاں تک چلتے رہتے ہیں اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، خوف کے مقابلے میں امن، اور پھر وہی بات جو آپ کہا کرتے ہیں کہ ہمیشہ روٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، اب اس قرآن کو بدل کے کہ دوسرا قرآن لے آئے ہم، اطعمہم من جوع، تمہاری بھوک کا انتظام کیا، کتنی سہولت سے تمہیں روٹی مل رہی ہے، جتنی سہولت سے انہیں روٹی ملتی ہے دنیا میں کسی اور کی اتنی سہولت سے نہیں ملتی۔ اس سرمایہ دار کو بھی 1000 بچھوڑے اور پچھوڑ کرنی پڑتی ہے، انہیں وہ بھی نہیں کرنا پڑتا، محنت تو خیر وہ تو ان کے یہاں حرام ہے، کسی قسم کی ذہنی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ کہاں تو ذرا سوچے تو صحیح، کعبے کے ساتھ نسبت کی بنا پر آسائشیں اتنی حاصل کہ امن و سلامتی ہر طرح سے سیکھے، رزق کا ایسا عمدہ انتظام، یہ کچھ خدا کے ساتھ نسبت کی بنا پر تمہیں ملتا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اسی خدا کے قوانین کے خلاف ورزیاں کرتے چلے جاتے۔ انسان کو کم از کم کچھ تو احساس شراکت ہونا چاہیے، یا تو اپنی نسبت ہٹائے اس کی طرف، اور اگر اپنی نسبت رکھنی ہے اس خدا کی طرف تو کم از کم اتنا تو پاتے وفا کرو کہ اس کے قوانین کے خلاف سرکشیاں تو نہ بڑھ۔ آپ دیکھیے عزیزان مان، ایک چھوٹے سے واقعہ سے 4 چھوٹی سی آیتوں میں یہ پورا نظام مذہبی پیشوائیت کا جو ہے کس طرح اس کی نکات کشائی کر گیا ہے قرآن۔ محض خدا کے ساتھ نسبت کی مقام کی وجہ سے یہ مقام حاصل، اور اسی خدا کے قوانین کی خلاف ورزی ان اڈوں کے اندر ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ ایک چیز کے سامنے رکھی، کعبے کے متولی، کعبے کے متعلق جیسے کہ میں نے گزشتہ کنونشن میں اپنے مقالہ میں عرض کیا تھا، کعبے کو نو انسانی کے اجتماع کا مرکز بنایا گیا تھا، عالمگیر انسانیت کے نظام کا ایک سمبل قرار دیا گیا تھا۔ بنایا اس لیے گیا تھا اسے کہ جو بھی اس نظام کے اندر داخل ہو جائے اسے امن مل جائے، اور لوگوں کو دعوت اس لیے دی جاتی تھی لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ یہ نظام خداوندی انسانوں کے فائدے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ تھا کعبے کا مقام، اور اس کعبے میں جو عظیم اجتماع ہوتا تھا، یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے اجتماعات بھی ہوتے تھے اس میں، اور ایک اجتماع عظیم ہوتا تھا، یہ جیسے امرا آپ کہتے ہیں، امرا کارا ہے، وہ یہ چھوٹے چھوٹے کانفرنسیں تھیں، اور ایک سالانہ کانفرنس ہوتی تھی، اسے حج کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ خدا کے نام سے جو گھر بنا، اس گھر کے جو تم رکھوالے بنے، مقصود اس سے یہ تھا کہ تم نئے انسانی کی منفعت کے لیے کیا کچھ کرتے ہو، اس کے لیے لوگوں کو بلاؤ اور انہیں دکھاؤ کہ دیکھو یہ نظام تمہارے لیے کیا کر رہا ہے، جس کے رکھوالے ہم ہیں، جس کا سمبل یہ کعبہ ہے۔ حج کا اجتماع اس کے لیے تھا، اور کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اس اجتماع میں جو ہی تمہیں وہ عید کا چاند نظر آیا، اور کیفیت تمہاری کیا ہوئی، اب دیکھیے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، شفع اور وتر، یہ شفع تو کہتے ہیں ایون سے، وقت کو 2 4 6 8، وتر ہوتا ہے 8 1 3 5، اور یہ جو جوئے کے پانچے ہوتے ہیں ان میں یہی چیز ہوتی، 5 6 میں اسی طرح سے جاتے ہیں، کسی سائڈ کے اوپر ان کے 1 3 5، دوسری سائڈ کے اوپر 2 4 6، اور اسی اعتبار سے اس جوئے کو کھیلا جاتا ہے۔ ایک چیز قرآن نے کہی کہ یہ 10 راتیں جو اس اہتمام اور انتظام میں گزرنی تھی، اتنا عظیم مقصد، اس مقصد کے لیے اتنا عظیم
اجتماع تم اس کے منتظم، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ یہ 10 راتیں اس طرح رنگ رنگیوں میں تم مچاتے ہو کہ جن کو سارا سال ہی کچھ کم نہیں ہوتی تمہاری فحاشی بدماشی، لیکن ان دنوں میں خاص طور پہ جو تمہیں کم از کم اس کا ہی لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ باہر کی دنیا آ رہی ہے، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ یہ 10 راتیں تو تم غرق ہوتے ہو، شراب میں غرق، جوئے میں غرق، فحاشی میں غرق، کہ جہاں دین دولت بغیر محنت سے آئے گی یہ چیزیں تو لازمی طور پر آئیں گی، اور پھر جب ان کا یہ اجتماع ہوگا تو اجتماع کی کیفیت میلے کی صورت میں اختیار کر رکھی، اور میلہ پھر اس قسم کا کہ جس میں اب جہاں دولت اس طرح سے اکٹھی ہو رہی ہو، سادے کے برہمن جسے کہا گیا ہے، اقبال نے کہا ہے، اور سادہ ہی کے نہیں، مہنت اور برہمن تو جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں بھی یاترا ہوتی ہوگی وہاں مہنت ہوں گے، اور جہاں مہنت ہوں گے آپ ذرا جھانک کر دیکھیے ان کے اندر ہر جگہ یہی چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ ہردوار کا کنبھ ہو یا آپ کے ہاں کا یہ میلہ ہو، کیفیت وہاں یہی ہوگی کہ ان دنوں میں بھی وہ یہ نہیں کریں گے کہ کم از کم اس کا ہی لحاظ رکھ لیا جائے، کچھ رعایت رکھ لی جائے، تو کہتے ہیں ان دنوں میں اور زیادہ تم بدماشیاں شروع کر دیتے ہو، وہ چیزیں ان کے یہاں موجود ہی نہیں مل جاتی تھی، پھر اس قدر معاشرے کا عام قلم ہو گیا تھا یہ سمجھے کہ یہ چیزیں تمہارے ہاں کی، یہ راتیں، ان راتوں کے بعد اس قسم کی صبح واللیل اذا یسر، اور پھر جو آخری رات آتی ہے اس میں تو انتہا کر دیتے ہو تم اس معاملے کے اندر۔ سوچیے تو صحیح، یہ چیز بتائی کہ یہ ہے رد کعبہ کے ساتھ نسبت کے بعد تمہاری روش یہ ہے کہ یہ کچھ تم کرتے ہو، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہم نے شہادت پیش کی ہے، حال کی ظالے کا قسم الذی حجر، یہ بڑی عظیم شہادت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، شہادت ہے جو آگے کہا جا رہا ہے، اس کے لیے بطور شہادت کے اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، اور کہا کہ یہ شہادت بڑی عظیم ہے، لذی حجر۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا ان عربوں کی زبان کے اعتبار سے عجیب قوم سے یہ عقل کا لفظ آیا تھا سامنے کسی جگہ، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں جبکہ ابھی انسان محسوسات پرسپشن کے علم کے اندر تھا، کانسیپٹ بڑے کم ہوا کرتے تھے، اس قوم کی کیفیت یہ تھی کہ ان محسوس چیزوں سے اس قسم کے نتائج اخذ کرتے تھے جنہیں ہم آج کنسپشن نالج کہہ سکتے ہیں، تصوراتی علم سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ عقل کا لفظ میں نے کہا تھا، یہ وہ رسی تھی جس سے کہ جو اونٹ کا گھٹنا باندھا کرتے تھے تو وہ رک جائے، روک دینے کے اعتبار سے انہوں نے اس رسی سے عقل کا لفظ تجویز کیا، اور عقل تو آپ جانتے ہیں اس کا فنکشن یہ ہے، وہ یہ سکھا دے کہ انسان کو کہاں رک جانا چاہیے، اور یہی دوسرا لفظ بھی آیا ہے ذی حجر، اس حجر کے معنی بھی ہوتے ہیں رک جانا کسی مقام کے اوپر، اور یہاں خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ کہاں رک جانا چاہیے ان کے لیے اس شہادت میں بہت بڑی دلیل ملے گی جو ہم آگے کہنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ زبان جو ہے عجیب خصوصیات کی حامل ہے، مثلا یہی رے جیم رے آیا ہے، عربی زبان میں جس لفظ کے اندر بھی جیم اور ہے اکٹھے آ جائیں گے اس کے معنی روک دینے کے ہو جائیں، جیسے جہنم کے لیے جو قرآن آیا ہے وہ کہ جن کی مسلم مار روک جائے، وہ مقام کے جہاں ارتفاع کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے، اسی طرح سے یہ حجر ہے، یہ حجرہ جسے کہتے ہیں ان کے اونٹوں کے بارے پہ کہتے تھے، انہوں بکریوں میں بڑا ہوا ہے، کہا کہ وہ کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو سمجھ لے کہ مجھے کس حد تک جا کر رک جانا چاہیے، اس کے لیے ان شہادات کے اندر بڑی واضح دلیلیں ہیں اس بات کی جو ہم آگے کہہ رہے ہیں، اور اپنے انداز کے مطابق آپ کو یاد ہے کہ قرآن اکثر چیزوں کو لانے کے بعد فوراً تاریخی شناخت پیش کیا کرتا ہے، تاریخ کی شہادت کا سامنے لاتا ہے،
کہا سوچو ذرا، الم تر کیسا فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ان سے کہو کہ یہ جو ان کے لکھن ہیں، یہ جو ان کے چلن ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کے لیے ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں۔ اور ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ تاریخ کی ریکارڈ حکم تو تمہارے پاس نہیں، ان اقوام سابقہ کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات تو تمہارے سامنے ہیں، دن رات تم ان سے گزرتے ہو، ان کی اینٹوں پر لکھے ہوئے نقوش کو اگر تم پڑھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس روش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت نعمان میں تفصیل سے اس پورے قرآن کے درس میں بتا آ رہا ہوں، قرآن کریم تاریخ کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ فلاسفی اور ہسٹری جو ہے یہ قرآن میں دی تھی، اور وہ نہایت سائنٹیفک طریقے سے ایک بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں دنیا میں یوں بائی چانس نہیں چیزیں ہو جاتی، ہر واقعہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی علت ہوتی ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے، اور تاریخ یہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ اگر اس قسم کے حالات معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے، اگر انسان اس قسم کی روش اختیار کر لے، اگر کوئی قوم اس قسم کا نظام اختیار کر لے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ جب اور جہاں یہ صورت پیدا ہو جائیں گی، یہ کنڈیشن، اس قسم کے نتائج مرتب ہو کر رہیں گے۔ تاریخ سے مراد ہی قرآن کی یہ ہے، اور وہ اسی لیے تاریخی شواہد کو بار بار پیش کرتا ہے اقوام سابقہ سے، کہ وہ بتایا جائے کہ اس قوم نے یہ روش اختیار کی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، اور اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ بغیر محنت اور مشقت کے تمہیں اتنی دولت مل رہی ہے، امن مل رہا ہے، بجائے اس کے کہ تم نئے انسان کی منصب بخشنے کے لیے تم کچھ کام کرو کہ تم فارغ ہو گئے ہو فکر معاش سے۔ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ دنیا بھر کی بدمعاشیوں کے اڈے بنا دیے ہیں تم نے اس خدا کے گھر کو۔ دولت کا یہ فرق، اس کے بعد کہا کہ اس کے لیے دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوا کرتا ہے، تو دیکھو پہلے قوم عاد سے لو۔ اب قرآن نے یہاں 3 اقوام کا ذکر کیا ہے۔ مرکزی اعتبار سے تو ان کے جرم کی نوعیت ایک ہی تھی، سلب و نہب ایکسپلائٹیشن، لیکن ان کے پیکر ذرا مختلف تھے۔ قوم عاد کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم جب کسی مظلوم کے گلے کو گھونٹا کرتے تھے تو بڑی سختی سے ہاتھ ڈالا کرتے تھے۔ قوم عاد، ارم ذات العماد، کیا لفظ تھا ذات العماد، کہنا تو یہ تھا کہ ان کے پاس بڑی فراوانی سے دولت تھی، لیکن لفظ عماد آیا ہے، اس کے بنیادی معنی کانفیڈنس کے ہوتے ہیں، بھروسے کے ہوتے ہیں، اعتماد تو یہی سے ہے نا، ویسے تو اس کے معنی ستون کے ہوتے ہیں، وہ پلر جس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی ہو۔ کہا یہ کہ ان کے پاس اتنے کچھ تھا کہ وہ بجام خیر یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ چھت گر نہیں سکتی، ہمارے ستون بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ کی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کی ہم اصل اقوام میں ان کی مثال نہیں ملتی تھی، ان کی کیفیت یہ تھی، اور وہی ان کے کثر نصیحت جن کے متعلق ان کا وہم یہ تھا کہ یہ گر نہیں سکتے۔ قرآن تو پھر محسوسات میں لے آتا ہے نا۔ دوسری جگہ ہے کہ جاؤ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو کہ ان کی چھتیں کس طرح سے اونٹی پڑی ہیں، یعنی انہیں کا یہ لفظ ذات العماد لے کے انہیں کی چھتوں کے متعلق یہ کہا ہے دوسری جگہ کہ جا کے دیکھو جن کو اپنے ستونوں پہ اتنا اعتماد تھا ان کی چھتوں کی کیفیت کیا ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم ثمود، اس کا جرم قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کے بڑے بڑے سردار چراگاہوں اور چشموں کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیتے تھے اور غریبوں کے مواشیوں کو پانی تک نہیں پینے دیا کرتے تھے۔ یہی تھا نا واقعہ حضرت صالحہ کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ آپ احباب کو اب پتہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ وہ ثمود کو دیکھو، ان کا نظام یہ تھا کہ خدا کی دی ہوئی زمین، اس پر خدا کا دیا ہوا رزق، اور وہ صاحب اقتدار لوگ بکیرے مار کے ان کو اپنی ملکیت میں لیتے تھے، غریب اور غریبوں کے مواشی تب پانی اور چارے سے محتاج ہو جاتے۔
کہا یہ تھا سمود. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ناکا کے متعلق کیا کہا ہے قرآن کریم نے؟ وہ جسے افسانہ تراویح میں بنا دیا کہ جو ایک چٹان میں سے نکل آئی تھی. بات تو اتنی کہی تھی قرآن نے کہ حضرت صالح نے ان سے کہا یہ تھا کہ میں کچھ نہیں چاہتا. یہ ارض اللہ ہے، خدا کی زمین، یہ ناکا چلنا ہے، ایک مواشی جو نہ میرا ہے نہ تیرا ہے. صرف یہ سمجھو کہ یہ ایک جاندار مخلوق خدا کی پیدا کرتا ہے. خدا کی مخلوق خدا کی زمین کے اوپر کھلی رہنی چاہیے. بات ہی اتنی کہی تھی نا وہ. یہی سمود جن کی کیفیت یہ تھی کہ پہاڑوں میں پتھروں کو تراش تراش کے قلعے بنایا کرتے تھے. یا فرعون ذی الاوتاد الذی، فرعون جس کے کھوٹے دور دور تک گڑے ہوئے تھے، پوری ملوکیت کا نمائندہ ذی الاوتاد، دور دور تک جس کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، یہ اس کی کیفیت تھی. الذین، ان سب کے متعلق کہا جرم یہ تھا طغوا فی البلاد. میں نے کہا تھا نا کہ ذو حجر قرآن لایا ہے لفظ، کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ معلوم ہو کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھا. یہاں لفظ طغوا لایا ہے کہ جو حدود فراموش ہو چکے تھے انہوں نے حدود ہی توڑ دی تھی، کہیں رکے ہی نہیں تھے. قوت، دولت، سرمایہ، حشمت یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہے. اسلام رہبانیت سکھانے کے لیے نہیں آیا. وہ حدود بھی بدل کرتا ہے. جنہیں آپ نے حدود سے تجاوز کیا یہ سب تو حرام ہو گیا. ان کا جرم یہ تھا کہ طغوا فی البلاد، ان ممالک کے اندر حدود کتنی کرتے تھے، حدوں سے آگے بڑھ جاتی تھی. یہ قوم تھی فاکثروا فیہا الفساد. تو کیفیت ان کی یہ ہوتی تھی، فساد ہوتا ہے ناہمواریاں پیدا کرتے چلے جانا. معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتے تھے اور بڑی کثرت سے بھی یہ کرتے چلے جاتے تھے. ناہمواری تو اپنے مومنٹم سے بڑھتی ہے نا. ایک پیدا کیجیے تو اپنی زور و درو سے وہ 10 اور ساتھ پیدا کر دیتی ہے. اس لیے فاکثروا کہا ہے کہ فساد کی بنیاد ڈالی تو وہ اپنی خرابی زور و درو کی بنا کے اوپر تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. معاشرے کو انہوں نے یہ کچھ بنا دیا. پھر ہوا گیا اس کا انجام، فصب علیہم ربک صوت عذاب. ان کے ان اعمال کا نتیجہ یہ نکلا خدا کے قانون مقاصد عمل کی روح سے کہ تباہیاں آئیں اور مختلف انداز سے آئیں. تباہی تو ایک ہی شے ہوتی ہے، اس کے آنے کے اسالیب اور انداز مختلف ہوا کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی انداز سے کوئی قوم تباہ ہو. مختلف انداز ہوتے ہیں قوموں کی تباہی کے، اسی لیے اس کو صوت عذاب کہا. ویسے صوت تو کوڑے کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے ہاں کا وہ جو کوڑا ہوتا تھا مختلف چمڑے کے ٹکڑوں سے اس کو لپیٹ کے بنایا جاتا تھا، اس اعتبار سے مختلف نوعیتوں کی تباہیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تباہیاں خدا کا ہنٹر آیا، لیکن اسی کے اندر لفظ کے اندر میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ سے بھی نہ آگے گزر جایا کیجیے گا کہ وہ جو کہا کہ مختلف نوعیتوں سے تباہیاں آئیں تو اس کے لیے لفظ میں استعمال کیا. اگر وہاں لفظ کا استعمال جہاں ہوتا تو اس کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہ جو بنا ہوا بٹا ہوا توڑا ہوتا ہے چمڑے کے ٹکڑوں کا، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی چیزیں ایک بن گئی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک تباہی اور نوعیتیں اس کی مختلف. صوت کا عذاب کیوں ہوا یہ ایسا؟ ان ربوں کا لبالمرصاد، بڑی عجیب چیز. انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم یہ کچھ کر کے نہایت حفاظت سے دبے پاؤں اس راستے سے گزر کر اپنے گھر چلے جائیں گے. پولیس کو اگر خبر ہو جائے کہ یہ جو مجرم ہے انہوں نے فلاں راستے سے گزرنا ہے تو ابتدائی میں ان کو گرفتار نہیں کرتی، وہ چھپ کے اس راستے میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہاں سے جب گزریں گے تو چھاپا مار کے ان کو پکڑ لیں گے. کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جرم کیا دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، اب نہایت امن حفاظت سے ہم اس راستے سے گزر کے گھر کو پہنچ جائیں گے. انہیں پتا نہیں تھا
کہ خدا کا قانون مقاصد اس راستے میں گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جس راستے سے عمل میں گزرنا ہوتا ہے. عمل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے, نتیجہ اس کے بعد آتا ہے. عمل پروسیڈ کرتا ہے ہمیشہ. یہ اس کا جو نتیجہ ہے اس کے متعلق کہا ایسے جیسے عمل میں اس راستے سے گزرنا ہے اور وہاں راستے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں گھات کے اندر, تو یہ آیا اور اس کو ڈبوچا. کہا انہیں یہ پتہ نہیں تھا خدا کا قانون مقاصد ان راہوں میں ہاتھ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جن راہوں سے انسان کے عمل میں گزرنا ہو. اب آگے آئی بات بڑی ہے. کہا یہ سارا اس لیے ہے کہ انسان سمجھتا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے محض اتفاقات اور چانسز کے ذریعے ہے یا دھاندلی سے ہے. یہ دھاندلی کچھ مچا دے کچھ بھوک مچا دے, وہ جس طرح سے جیتا ہے کر لے, یا محض چانسز سے اتفاقات سے ایسا ہو جاتا ہے. یہاں کوئی خاص قانون نہیں, کسی شخص کے لیے کوئی کاز نہیں. یہ چیز انسانوں کے ذہن میں ہوتی ہے, اس لیے وہ جرائم کے اوپر آتے ہیں, قانون شکنی کرتے ہیں کہ انہیں یقین اس بات کا نہیں رہتا کہ یہاں ہر شہر ایک قاعدے اور قانون کے مطابق ہو رہی ہے. اب دیکھیے اس کی مثال کیا قرآن نے. یہ بات تو روزمرہ ہم نے کسی کو اگر پروموشن مل جائے اسے مبارکباد دینے کے لیے آپ جائیے, آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے یہ کہ صاحب وہ تو کچھ اللہ کا فضل ہوا ہے, ورنہ میں تو بڑا نالائق کا آدمی ہوں, مجھ میں تو کوئی قابلیت ایسی ہے نہیں, میں تو اس کا محتاج ہی نہیں تھا, میں تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا, مجھ سے کئی دوست بڑے بڑے اچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ جو مجھے تو ان کے لیے دیا گیا ہے اس کا خاص فضل ہے, اس کا خاص کرم ہے. خاص من فضل ربی. اور ایسا کہنے والے کے متعلق دین میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا خدا کا آدمی ہے, اللہ کو ماننے والا آدمی ہے, اس لیے یہ کچھ کہتا ہے نا. اسے بڑی خوبی قرار دیا جاتا ہے, اسے برسو قرار دیا جاتا ہے جو ایسا کہنے والا ہوتا ہے. سوچیے ذرا کہ اگر یہاں کے کسی دفتر کے افسر کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ ایسے لوگوں کو پروموشن دے دیتا ہے جو بڑی نالائق ہوتے ہیں, وہ ڈیزرو نہیں کرتے, اس سے بڑے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں اور وہ اسے دے دیتا ہے, اس اسدہ نوازی کو آپ کیا کہیں, اسے ہر شخص گالی دے گا, اس نظام کو بدترین نظام کہے گا. اور کیا کہیں ان کی اپنوں کو کہ اپنے ہاں جس چیز کو بدترین نظام کہتے ہیں ایسا کرنے والے کے متعلق روز شکایتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, خدا کے متعلق بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو بڑا ہی نالائق تھا, یہ تو اس کو بڑا کرم ہے میرے حال کے اوپر. کیسا خدا بنا رکھا ہے ناراض مسلم کے پیسے کا, کرم نوازیاں میرا اس میں کچھ حال من فضل. آپ دیکھیے کہ یہ چیز نظر کی دنیا کے اندر کبھی اس چیز کو قابل درست نہیں سمجھا جاتا, اسے مایوس قرار ہی نہیں دیا جاتا, کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کہنا بھی کوئی بری بات ہے کہ یہ تو خدا کی عنایت اور اس کے کرم سے ہوا. غور فرمایا نا آپ نے. میں نے یہ بات عرض کی تو غالباً آپ کے ذہن میں بھی بات آئی کہ ہاں صاحب دھوکہ تو روز ایسا ہے, لیکن شاید اس سے پہلے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی ہو کہ اس میں بھی کوئی برائی کی چیز ہے. اور مذہب کی دنیا کے اندر تو کبھی کسی کے ہیتا خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایسا کہنا بھی کوئی جرم ہے, ایسا کہنا بھی کوئی برائی ہے. کہ انسان کو اگر اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اس کے متعلق کیا ہے کہ نہیں صاحب اس میں میری کاریگری تو نہیں ہے, یہ تو خدا کا فضل ہے. مذہب کی دنیا کے اندر خواہ وہ عیسائیت کی گروہ ہو یا آپ کے یہاں کا فضل ربی ہو, اس چیز کو ہمیشہ مستحسن قرار دیا جائے گا. لیکن یہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آگے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ان مذہب سے یہ کوئی تراشیدہ نہیں ہے, یہ اس کے اونچے مقام سے آیا ہوا ہے. وہ چیز پھر دوہرا دوں کہ جسے تاریخ انسانیت میں مذہب کی دنیا میں کبھی کسی دور میں موجود نہیں قرار دیا گیا کہ انسان کو جو کچھ ملے اسے وہ کہے کہ خدا کا کرم ہے. سننے کے قرآن کیا کہتا ہے, محمد انسان خدا نہ تلا ہو رب ہوں اکرما ہوں ورنہ انا ہوں. کہ جب ایک قسم کا پہلو بدلا جاتا ہے, گردش جسے آپ کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے بلا کا لفظ جو ہے اس کے معنی مصیبت ہی نہیں ہوتی,
اس کے معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر بدل دینا، پہلو بدل دینا کسی کا، برائی ہے اس کو اچھائی کے ساتھ بدل دیا جائے، اس کے لیے بھی یہ بلا لفظ آتا ہے. ہمارے ہاں تو بلا مصیبتوں کے لیے آتا ہے نا، لیکن عربوں کے ہاں یہ لفظ جو ہے اس کے معنی جو حالت ہے اس حالت کو تبدیل کر کے دوسری حالت لے آنا، بدل دینا. بلائے ہنسنا قرآن نے اسی لیے کہا ہے، وہ اگر اصل میں جو خوبصورت بنا لکھا تھا تو تمہارے ہاں تو کوئی اور بات کی جو اس نے کہی ہے. عربی کے اندر بلا کے معنی پہلو بدلنا ہوتا ہے. سنیے پھر اسی بات کو بنا کہہ رہا کہ مذہب کی دنیا میں کبھی کسی کا خیال بھی ادھر نہیں آتا ہوگا کہ یہ کہنا کہ صاحب میں تو گزر نہیں کرتا تھا، خدا کا کرم ہے جو کچھ ہوا. کہا کہ کیفیت تم لوگوں کی یہ ہے کہ جب مثلاً ان کا ایسی گردش آتی ہے جس میں ان کو بہت کچھ ملتا ہے، عطائشیں، نعمتیں، اکرم ہو، خدا کا کرم جسے کہتے ہیں، یہ سب کچھ یقین ربی اکرم. تو کہتا یہ ہے کہ صاحب وہاں تو کچھ نہیں تھا، خاص خدا کا کرم ہوا میرے حال. اس چیز کو یہ معیوب قرار دے رہا ہے. تمہیں کیا سمجھا ہے خدا کو؟ سارا نظام اس کا زمین پہ گر جاتا ہے اگر یہ سن لیا جائے کہ خدا یوں ہی صاحب جس کو چاہتا ہے بیٹھے بٹھائے ہوئے بس لکھ لیتا ہے. اور مالک الملک کا لکھوں کف کر دے، کفوں لکھ کر دے، جو مرضی کرے، دینے آ گیا ہے، بے پرواہ جو ہے. مطلب ان کی تصویر یہ ہے. عجیب چیز کہہ گیا قرآن برادران نے، جو کبھی کسی کے ذہن نہیں آتی. میں نے کہا تھا نا کہ مذہب کی کئی سے کھڑا ہو کے جو مذہب کو چیلنج ہوتا ہے، ان کی تصویر یہ ہے تو یہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے خدا کے متعلق کہ ہی بھی کسی کو چاہتا ہے تو وہ نواز دیتا ہے اور یہ کچھ دے دیتا ہے. پہلی بات تو یہ تھی. اب اگلی بات آئی وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جب پھر دوسری گردش آتی ہے، پہلو بدلا جاتا ہے. اس پہلو بدلنے کے بعد ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے. کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا تو ہوتا پھر کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر رزق کی تنگی آ جاتی ہے. بنیاد جو ہے دنیا کی مصیبتوں کی اور گردشوں کی، تباہیوں کی، اس بنیاد پہ جاتا ہے قرآن. ادھر یہ کہا تھا کہ اس کے اکرام، نوازشات، نعمات، ساری چیزیں. دوسری طرف صرف ایک بات کہی ہے کہ اس ایک بات کے بعد تو باقی سب کچھ آ جائے گا. تو جب پھر دوسری گردش آتی ہے، پہلو بدلا جاتا ہے اور اس کے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانِ. تو اس وقت بھی پھر چلاتا ہے کہ سر میرے رب نے کون سا کے دیا، مجھے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. صاحب یہ دیکھیے یہاں پہنچ کے بھی پھر وہ تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے آپ کے سامنے. تو صاحب وہ تو مالک ہے، جس حالت میں چاہے بندے کو راضی برضا رہنا چاہیے، صبر و شکر کرنا چاہیے. زبان کو تیز کر رہا، دل میں بھی شکوا نہیں لینا چاہیے. بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے تو کچھ کیا نہیں تھا. یعنی آپ تو بالکل معصوم بن رہے ہیں اور یہ کہہ لے رہے ہیں کہ اس نے خامخواہ کے لیے ہمیں یہ سزا دے دی. کسی حاکم کے متعلق، جج کے متعلق یہ کہیے کہ صاحب میں نے کیا تو کچھ نہیں تھا اور مجھے خامخواہ کے لیے یہ سزا مل گئی. لیکن بہرحال اب حکم حاکم مرض مفادات کر کیا سکتے ہیں، اس لیے بھائی اسے برداشت کرو. کہتا جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ہاں میرے خدا نے مجھے ذلیل کر دیا، میں نے بھی یہ لفظ ذلیل کر دیا، کہہ دیا ہے. کیا اس کو برادران ابھی الفاظ آتے ہیں قرآن کے تو دین نہیں چاہتا آگے بڑھنے سے، سارا اعجاز تو ان الفاظ کے اندر ہی ہے. احان میں نے کیا تھا نا کہ عربی زبان کے اندر مرادفات کی انتہا نہیں ہوتی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص وقت چلتا ہے قرآن وہاں. یہ احانت کے معنی ہمارے یہاں بھی ذلت کے ہوتے ہیں، توہین کے ہوتے ہیں، عزتی کے ہوتے ہیں. اب تو معلوم ہے کہ کہاں استعمال کرتے ہیں، جسے قناعت کہتے ہیں آپ کے ہاں، اور ہمارے یہاں تو بڑی ورتی ہوتا ہے. صاحب قناعت تو پوچھو نہیں صاحب. قناعت کے معنی ہوتا ہے کسی اپنی حالت کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. قناعت اس کی وجہ سے انکساری پیدا ہوتی ہے انسان میں. سنتے جائیے یہ الفاظ، یہ زبان دیکھیے کیا ہے.
اس کی وجہ سے پھر ایک انتصاری پیدا ہوتی ہے. وہ انتصاری جو ہے گردن فرادے کی انتصاری نہیں ہوتی جسے توازو کہتے ہیں. وہ گدا کی انتصاری ہوتی ہے. ذوق کی اور کمزوری کی انتصاری پیدا کردہ ہوتی ہے. عربوں کے ہاں ایسی قناعت حرکت سے جو معنی ہو جائے جو انسان کو حاکم کر دے, اور اس بنا پر اس کے اندر انتصاری جو آ جائے. انہوں نے کہا یہ وہ ذلت ہے کہ جو انسان کو دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑتی. اس کے لیے لفظ احانت ہے ان کے ہاں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ورچو اپنے اندر پیدا کرتا ہے قناعت. ٹھیک ہے, راضی بہ رضا. پھر اس سے ایک انتصار پیدا ہوتا ہے طبیعت کے اندر جو ہر محکوم محتاج کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ذلت کا دوسرا نام ہوتا ہے. اس کے لیے جو کیفیت ہے اسے احانت کہتے ہیں. یہ لفظ لایا ہے قرآن. کہتا ہے اس وقت پھر جو چلانا شروع کر دیتا ہے. کسان مجھے یوں ہی تباہ کر دیا خدا نے, مجھے یوں ہی ذلیل کر دیا خدا نے. کہا ان سے کہو کہ خدا اس طرح سے دھاندلیاں نہیں کیا کرے. اس کے ہاں کوئی چیز بھی بلا وجہ نہیں ہوتی. ملا تھا اگر کچھ تو وہ بھی یوں ہی یہ نہیں تھا کہ ہر کا پانی سے بچ لیتا ہی ہوتی. وہ بھی ایسا نہیں ہوئی ہے. اور اگر یہ کیفیت ہوئی ہے پیدا تو یہ بھی ایسے نہیں ہوئی. اس کے متعلق بتا دیے کہ یہ کیوں ہوئی ہے. اگلی 4-5 آیتیں عزیزان ایمان اسی کے متعلق ہیں اور عظیم آیات آ رہی ہیں. کہا تم کہتے ہو کہ خدا نے ہمیں اس طرح سے ذلیل کر دیا, ضعیف کر دیا, کمزور کر دیا, ناتواں کر دیا, ایسے ہی کر دیا. کل آپ کو یاد ہے کہ لفظ کہاں آیا کرتا کیا کہتے ہو تم, سچا نہیں یہ بات ہو نہیں سکتا اس طرح سے. اس کے لیے وہ لفظ آتا ہے. سن رکھو تو تم کیوں ذلیل ہوئے ہو, تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی ہے. بل لا تکرمون الیتیم, اس لیے ہوئی ہے کہ معاشرے میں جو تنہا رہ جاتا تھا تم اس کی عزت نہیں کیا کرتے تھے. تم پیاری ٹیوشن دکھاتے ہیں, اس کے بعد دفتروں کی فائلیں ڈھونڈتے پھرتی ہیں کہ اس میں پتا چلے کہ یہ حالت کیوں ہو رہی ہے. تو ان کاغذوں میں نہیں کچھ ملے گا. بات یہ تھی کل بل لا تکرمون الیتیم. کیفیت تمہاری یہ اس لیے ہوئی ہے جو معاشرے میں جس کے ساتھ جتھا نہیں ہوتا تھا, جس کے ساتھ پارٹی زیادہ نہیں ہوتی تھی, جس کے پیچھے کچھ ووٹر جتنے نہیں ہوتے تھے, وہ تو خاطر نہیں ہوتے. کتنے یہ نہیں کہ پھر اس کی تو مطابق نہیں کر, اس کی عزت نہیں کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں میرے عزت یہاں سے آ گئی. دنیا اکرما کو الحمد للہ کہاں تم عزت کو سیاست میں اچھی بنا کر ہونی چاہیے. اس میں کردار کو بنا کر ہونی چاہیے, اس کے کریکٹر کی بلندی بنا کے ہونی چاہیے. تمہیں نے آج یہ کام کیا تھا کہ جس کا جتھا زیادہ, جس کے ووٹر زیادہ, جس کے پیچھے پارٹی زیادہ, اس کی عزت. معاشرے میں جو تنہا رہ جاتا تھا تم اس کی عزت نہیں کیا کرتے تھے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جایا کرتا تھا تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تھے کہ اس سے روٹی کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے. یہی بات نہیں کہ تم خود نہیں دیتے تھے. دو چیزیں قرآن میں جہاں بیان کی, ایک تو اس کو وہ ہر ایک اپنے اپنے کنٹریبیوٹ کرو گے. اتنی سی بات نہیں ہے. معاشرہ ایسا کہ جس کے اندر انسان ایک دوسرے کو اس کی تاکید نہ کرے. تو دیکھو کسی ایسے شخص کو روٹی سے محرومی نہ نصیب ہو جائے کہ کسی وجہ سے اس کی حرکت رک جائے. یہ چیز نہیں ہوتا ہے کہ جس کو چلتی ہوئی گاڑی رک جائے. ایسا تمہاری کیفیت یہ تھی. معاشرے میں جو اکیلا رہ جاتا تھا تم اس کی عزت نہیں کرتے. جس کا کاروبار رک جاتا تھا کسی وجہ سے اس کے رزق کے سامان کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیا کرتے. میں چاروں جہان کرا دوں تو پھر ایک بات کہوں گا کہ بڑی اہم. تم یہ نہیں وہ گناتا یہ ہے کہ تم کیوں ضمیر ہوئے ہو. پہلی چیز جس کے ساتھ پارٹی اور جتھا نہیں ہوتی تھی اس کی عزت نہیں کرتے. جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا تھا اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے. ماں باپ نے اوپر والوں نے کچھ کمایا, کمانے کے بعد وہ اتنی کروڑوں کی لاکھوں کی جائیداد مرنے کے بعد جو تمہیں دے گئے
تو تم اسے سمیٹ کر اکیلی کھا جایا کرتے تھے. یہاں دلیل دی جاتی ہے کہ اگر اسلام میں یہ سرمایہ داری اور ذاتی ملکیت نہیں ہے تو وراثت کے احکام کیوں آئے ہوئے ہیں؟ گویا فرض قرار دے دیا گیا کہ ہر ایک اتنا چھوڑ کے مرے تاکہ اس کے جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں یہ ہے نا ہوتے ہیں کسی بھول جاتے ہیں یہ کہنے والوں کہ وہ ذات اقدس اعظم کہ جو اس قرآن اور دین پر عمل کرنے میں بلند ترین مقام کے ساتھ جس کا اسوہ باقیوں کے لیے نمونہ بنتا ہے. حضور نے ایک پہلی وراثت نہیں چھوڑی. یہ ہے نظام. وہ جو وراثت وغیرہ کے خیرات وغیرہ کے جو احکام آپ کے یہاں ہیں وہ تو برادران عزیز جب یہ ٹرانزیٹری پیریڈ ابھی ہوتا ہے جس میں آہستہ آہستہ اس آخری نظام تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. قرآن اس دور کے لیے بھی آپ کو احکام دیتا ہے اور وہ دیتا اس طرح سے ہے کہ اس میں بھی قدم بقدم انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جب وہ منزل آ جاتی ہے اس نے کہا کہ جس معاشرے کا عام چلن یہ ہو جائے کہ جو وراثت میں آ گیا ہے وہ سمیٹ کے اکیلا کھا جائے تو کہتا ہے اس لیے تباہی آتی. دیکھ رہے ہیں قرآن کیا جرائم قرار دے رہا ہے. کہا تم کہتے ہو خدا نے یوں ہی ذلیل کر دیا. خدا یوں ذلیل کیا کرتا ہے. یہ وجہ تھی معاشرے میں تنہا رہ جانے والوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے. جس کا کاروبار رک جایا کرتا تھا اس کی روٹی کے لیے ایک دوسرے کو تاکید نہیں کیا کرتے تھے. اوپر سے جو کچھ تمہیں ملتا تھا لاکھوں کی تعداد کے اندر اس کو شیر مادر کی طرح حلالے طیب سمجھ کے سمیٹ کے کھا جایا کرتے تھے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال کی محبت بری چیز نہیں ہے. قرآن نے کہا یہ تو زینت ہے. لیکن آپ دیکھیے یہاں ایک محبت ہے مال کی جسے جرم قرار دیا ہے جس کا نتیجہ قومی تباہی اور ذلت ہوا کرتا ہے. لفظ آیا ہے حبًا جمّا. جمع ہوتا ہے کسی جگہ نشیب میں گڑھا کھود دینا تاکہ ادھر ادھر جتنی بارش ہو اس کا پانی نہیں آ جائے. سارے چھوٹے سرمایہ قیمت چمٹا کے اس گڑھے میں آ جائے. 1 روپیہ 100 روپے کے اندر جا ملتا ہے. ہر چھوٹا سرمایہ بڑے سرمایہ میں جہاں جہاں بارش برستی ہے. یہ بارش تو بے مزد و معاوضہ مل گئی تھی لیکن یہ دیکھیے اگلا نظام تمہارا اپنا پیدا کرتا ہے نا کہ نشیب پیدا کرو اور اس طرف اپنا گڑھا ایسا چھوڑ دو کہ ہر طرف کا پانی جو ہے سمجھ کے اس کے اندر آ جائے اور تمہاری بغیر محنت بھی آ جائے. گڑھا ہی چھوڑنا ہے نا ایک دفعہ. سیٹ اپ کر دیجیے ایک دفعہ ایک بڑی سی فیکٹری کھد گیا گڑھا. پھر وہ تو بعد میں کی تھی تمہیں تو وہ بھی اس طرح سے اصل طرح وراثت نہیں مل گئی. گڑھے کی ملکیت ہے ان کی. ہو کیا رہا ہے جہاں بارش کا قطرہ برستا ہے اس میں آ پڑتا ہے وہ ساری زمینیں خشک رہ جاتی ہیں. یہاں یہ گڑھا بھر جاتا ہے. یہاں سے پھر یہ پانی بھیجتا ہے کہ چیخ اٹھے کے ساتھ تباہ کر دیا خدا نے ہمیں ایسے ہی ذلیل کر دیا. سارے قوموں کے اندر ہمیں ایسے ہی ذلیل کر دیا تو ہم ایسے نہیں کیا کرتے. ذرا جھانک کے دیکھو اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کے کہ تم کیا کرتے تھے. افراد کی بات نہیں کہی, اجتماعی نظام کی بات کہی. یہ تھا تمہارا نظام. 4 ٹکڑے دیکھ لیے برادران عزیز آپ. جو تنہا رہتا تھا اس کی عزت نہیں کرتے. جس کا کاروبار رک جاتا تھا اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے. وراثت میں جو آتا تھا سیرے مادر سمجھ کے اکیلے ہی سمیٹ کے کھا جاتے تھے. نظام ایسا تھا کہ جہاں کہیں کوئی بارش برسے تمہارے گڑھے کے اندر سارا پانی آ جائے. یہ وجہ تھی جو تم اس طرح سے ذلیل ہوئے. میں نے پہلے بھی غالباً ایک آدھ مرتبہ آپ کو یاد دلایا تھا اور آج تو وہ آیت سامنے آ گئی. اس لیے جی نہیں چاہتا کہ آیت سامنے آئے اور یوں اس سے آگے گزر جاؤں. یہ آیت 1300 برس سے ہمارے سامنے ہے. ہمارے ہاں کسی کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ یہ بات بتاتا کہ یہ جو نظام ہے سرمایہ داری کا جس میں تباہیاں آتی ہیں یہ آیتیں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اس کی تفسیر یہ ہے. سمجھ میں آئی بات تو پھر یہ ایک غیر مسلم کو سمجھ میں آئی. ایک امریکن جرنلسٹ کی سمجھ میں بات آئی. موجودہ چین کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تو وہ بہت بڑی شکست تھی امریکہ. کینکئی شخص تو صرف ایک مہرا تھا بساط کے اوپر.
اتنی قوت، اتنی دولت، اتنی سرمایہ، اتنے سپاہ، اتنا اسلحہ، پھر یہ شکست کیوں ہو گئی ہمیں؟ ایک ان کا صحافی امریکہ میں گیا، چین میں گیا، وہاں جا کے اس نے حالات کا جائزہ لیا. جیک بیلڈن اس کا نام تھا. اس نے کتاب لکھی چائنا شیپس دی ورلڈ، اور اس نے سارا تجزیہ کر کے بتایا کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی. لیکن سارے تجزیے کا جو ماحصل تھا اس نے عزیزان من دو فکروں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا. وہ سامنا کرتا ہے اپنے سارے تجزیوں کو شروع میں فارورڈ کے اندر کہ یہ قرآن کن کی سمجھ میں آتا ہے. ان کی سمجھ میں آتا ہے جو عقل و بصیرت سے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. تقلید اور کرامت پرستی کی پٹیاں نہیں بندھی ہوئی ہوتی. بولتا ہے قرآن. پھر سوچ لیجیے امریکہ کا جرنلسٹ ہے، کوئی مذہبی انسان بھی نہیں ہے، وہاں جا کے چائنا میں تحقیق کرتا ہے، اس کا وہ روٹ کاز بتانا چاہتا ہے کہ یہ کیوں شکست ہوئی یا ہمیں، اور چائنیز پیپل کیوں اس طرح سے کامیاب ہو گئے ہیں. کہاں آتا ہے سب کچھ لکھ کے وہ کہتا ہے neither the American government, the American press, nor the American people, nor many of their representatives in the Far East in the embassies, the military establishments, and the business offices sought to look beyond their own narrow national or personal interests toward the heart of the admittedly ignorant but terribly emotional, bitter men and women of China. اور آگے ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. To all such people, one could justly address the words Muhammad used to denounce the Meccan merchants, but ye honor not the orphan, nor urge ye one another to feed the poor. کہا شکست کی باعث یہ تھا، اس کا روٹ یہ تھا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان امریکن اور چائنائی شائق اور امپیریلسٹ اور سرمایہ داروں کی فورسز کو وہ کچھ کہتا جو محمد قریش کے تاجروں سے کہا کرتا تھا کہ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. کوئی ایسا نہ نکلا. کیا بات کہتی ہے؟ کوئی ایسا نہ نکلا جو ان کم بختوں سے وہ بات کہتا جو محمد مکے کے تاجروں سے کہا کرتا تھا کہ تم اس لیے ڈوبے ہو کہ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہ وجہ ہوئی. دیکھ رہے ہیں عزیزان من، جو قرآن کے اوپر خالی ذہن ہو کر غور کرنے والی قومیں ہیں یا افراد ہیں، وہ کس طرح صحیح نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں. ہمارے یہاں سے کسی کو توفیق نصیب نہ ہوئی کہ اب بھی اس آیت کو کوٹ کر کے یہ کچھ کہہ دیتا ہے، وہ یہ چیز لکھتا ہے. سن لیا آپ نے کہ تم یہ کچھ کرتے تھے، یہ نظام تم نے بنا رکھا تھا، لیکن تم اپنے ذہن میں سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے جو اتنے بڑے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں ہمیں ہلا کون سکتا ہے؟ کل لاؤ. پھر وہی کل آیا. بالکل غلط ہے. بخشے ہوتا ہے. یہ یوں نہیں جیسا تم سمجھے بیٹھے ہو. اجازت کا دل اور دستن یہ جو معاشی نظام ہے، یاد رکھیے عرض جب آتا ہے قرآن کے اندر معاشی نظام کے متعلق آتا ہے، سماج جب آئے گا تو وہ مستقل اقدار جو ہیں ان کے متعلق آئے گا. نہیں، یہ جو تم نے وہاں فساد آیا تھا نا، ناہمواریاں پیدا کی ہوئی، یہ جو ناہمواریاں پیدا کرتا تمہارا نظام ہے، دکا کے نرد دکن، ان کو ہم روڈ رولر چلا کے ہموار کر دیں گے. یہ ہمواریاں پیدا ہوں گی، اس کے بعد پھر یہ نظام لگے. بات دو لفظوں میں سارا پروگرام دے گے. کہا کیفیت اب تمہاری یہ ہے کہ مذہب کی دنیا ہے تو وہاں خدائی خدا خدائی خدا، وہاں فطرت کی قوتیں نہیں، دنیا کا کوئی سامان نہیں. جہاں یہ فطرت کی قوتوں کو مسفر کیا ہے وہاں خدا نہیں. یہ ڈوئلزم تمہارے یہاں جو چلی آ رہی ہے، یہ تنویت جو چلی آ رہی ہے، یہ جو تم نے الگ الگ کمپارٹمنٹ بنا رکھے ہوئے ہیں، یہ سارا جہنم اس کی وجہ سے ہے. یہ ہمواریاں اس وقت پیدا ہوں گی. سنیے عزیزان مان، سن جائیے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. پہلے تو لفظی معنی دیکھتی ہے اور پھر جو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے
سوچیے جس کا حل نہیں ملتا. ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ہے نا کہ یہ ہم مرنے کے بعد جائیں گے خدا کے پاس. وہ الہ راجعون کے معنی کو دیا کرتے ہیں, ہم جائیں گے وہاں. تصور یہ ذہن میں ہے کہ کسی جگہ ہم نے جانا ہے, وہاں یہ سب کچھ ہونا ہے. لفظی معنی میں یہ کہا ہے وہ جا ربوں کا, تمہارا رب اور اس کے ملائکہ سب در سب آئیں گے. بڑے یہ ہم نہیں جائیں گے, یہ کیا بات ہے؟ یہ خدا کا آنا کیا مانا؟ آنا اور جانا تو وہ ہوتا ہے جو کسی اسپیس کے اندر, مکان کے اندر مقید ہو, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. خدا تو اس سے مانگ رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ بڑی عجیب چیز کیا ہے. یا رب, یاد رکھیے قرآن میں جہاں یہ چیزیں آتی ہیں اس سے مراد خدا کے قوانین ہوتے ہیں, اس کی مقرر کردہ اقدار سماوی ہوتی ہے. کہا کہ یہ اس وقت ہوگا, اور مدد آپ کو معلوم ہے ملائکہ جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا, یہ ساری فطرت کی قوتیں جن کو انسان مسخر کر سکتا ہے, یہ مدد. کہا یہ اس وقت ہوگا کہ جب خدا کی یہ مستقرار ربوبیت کے متعلق ہوا احکام و قوانین یہ اور فطرت کی یہ ساری قوتیں ایک صف میں آ کے کھڑی ہو جائیں گی. اس وقت یہ ہم بعد میں پیدا ہو جائیں گے. دونوں دوست میں دوست چلے, پھر دیکھیے کس طرح سے ناہمواری پیدا ہو سکتی ہے. فطرت کی قوتیں مستقل اقدار کے تابع یہ چلائیے تو کہتا ہوں باریاں پیدا ہو جائیں گی. فساد باقی نہیں رہ سکتا, اس میں پھر یہ کیفیت ہی نہیں ہوگی کہ یتیم کو دھکا ملے اور مسکین کو تباہی آ جائے. سب کچھ تم اکیلے کھا جاؤ اور گڑے کھود کے پانی سے میٹ لو, ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کے ساتھ اقدار سماجی تمہارے آئی ہوئی ہیں. دوست بدوست چلیں گی یہ سب چیزیں. وجی یوم ذن کے جہنم, یہ ہے وہ دور کہ جس میں پھر جہنم کو لایا جائے گا. یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں اس میں ڈالا جائے گا, یہ تو خود جاتا ہی نہیں ہے. آتی ہیں یہ چیزیں اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں, اس کے بس میں ہو جانا تو جائے کیوں, اور دیکھ لو وہ جہنم آ جاتی ہے. جہنم, اور لفظ پھر جہاں وہ جہنم آیا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جہنم جی ہنون وادی ہنون, وہ وادی کے جس میں انسانیت کی قربانی دی جاتی, یہ ہے جہنم. جہاں انسانیت ذبح کی جائے وہ جہنم ہوتا ہے. اسی دور کے اندر آپ کے سامنے جہنم لگے گا. یوم عظیم یا تذکر الانسان ہوں. ہاں اب جو یہ سب کچھ ہوگا نا, سامنے آ جائے گا وہ جہنم, اور یہاں پکار اٹھے گا یا نہ میری توبہ, میری موقع دے دی, क्षमा کرو مہاراج, میں بھول گیا جی, میری توبہ. انا لہو ذکر, اب کہاں کی توبہ. یہ تو تباہی آنے سے پہلے کی بات ہے, اس لیے کہ اس میں تو وقت ابھی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے نظام کو بدل لیں, اصلاح کر لیں. بات تو ساری جو کچھ آپ کریں گے اس کے نتیجے میں ہے. یا اللہ میری توبہ کہنے سے تو بات نہیں چلتی. وہ تو غلط نظام کو بدل کے صحیح نظام قائم کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی اس سے ازالہ ہوگا ان نقصانات کا جو غلط نظام کی وجہ سے پیدا ہوا. اور اگر اس کا وقت ہی نہیں رہا تو سوال ہی نہیں ہے پھر توبہ کا. کہا کہ جب پھر یہ تباہی آ جاتی ہے, جب یہ انقلاب آیا کرتا ہے تو اس وقت یہ پیشمانی اور نلامتیں, اس وقت تو یہ سارے کہا کرتے ہیں کہ سارے کا سارا لے لو اور کہیں جان چھوٹ جائے. انا لہو ذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میں نے عرض کیا تھا کہ جسے ہم زندگی کہتے ہیں یہ تو نفس شماری ہے, سانس لینا ہے. یہ زندگی حیوان کی بھی ہوتی ہے, یہ طبعی زندگی انسان کی بھی ہوتی ہے. قرآن انسان کے لیے اس زندگی کو زندگی نہیں کہتا, وہ اس کے لیے حیات باشرف جو ہے اسی کو حیات کہتا ہے, اسی کو زندگی کہتا ہے. یہ زندہ ہے لیکن کہتا یہ ہے کہ ایک کاش میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیجا ہوتا. سانس لینا زندگی نہیں. اس لیے تو قرآن نے کہا تھا استجیب للہ ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم. جیتے جاگتے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ آؤ لبیک کہو اس دعوت کے اوپر
جو تمہیں زندگی عطا کرے گی. اے زندہ انسانوں لبیک کہو اس دعوت کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرے گی. تو آپ دیکھا نا کہ زندگی اور زندگی میں کیا فرق ہے. اسی طرح سے موت اور موت میں بھی فرق ہے. مرگ حیات بے شرف یہ موت ہوتی ہے اور مرگ با شرف جو ہے وہ حیات ہوتی ہے. چیخا کیا ہے یہاں پہنچ کے یا لیکن قدم تو حیات ایک میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیجا ہوتا. قدم تو عمل پرسیو کرتا ہے برادران عزیز نتیجے کے لیے. پہلے سے کچھ بھیجنا ہوتا ہے, پہلے سے کچھ کرنا ہوتا ہے تو بعد میں اس کا نتیجہ آتا ہے. قدم تو لے حیاتی اور اب اس پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں. مہلت کا وقت بیت گیا, تباہی سر پہ آ گئی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اب جو تباہی آئے گی آ رہی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. اب جو جکڑ بندی ہونے والی ہے اس کی بھی نظیر کہیں نہیں ملے گی. تباہی اور وفاق جکڑ بندی جسے آپ کہتے ہیں یہ ہوگا انجام ان کا. بات شروع کی تھی کہ اے وہ جو خدا کے نام سے اپنے آپ کو منسوخ کر کے خدا کی طرف محنت کشوں کی کمائی کو اس طرح سے نچوڑتے ہو اور پھر اس کو رنگ رنگیاں بناتے ہو. اے ایک قوم عاد کی روش پہ چلنے والوں, اے سمود کی چلن کو اپنانے والوں, اے فرعونیت کو اپنی مملکت کا نظام بنانے والے, سوچو تو صحیح تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. تم نے یہ چیزیں اختیار کی, جو اکیلا رہ گیا اس کی عزت نہ کی, جو بھوکا تھا اس کی روٹی کا انتظام نہیں کیا, ساری وراثت شیر مادر کی طرح کھا گئے, گڑے کھود کھود کر روپے کو جمع کیا تم نے. یاد رکھو جب یہ انقلاب پھر آتا ہے وقت پسند فرد وقت روڈ رولر پھر کے ہماریاں آ جایا کرتی ہیں. پھر اس جیسی تباہی کبھی نہیں ہوتی, پھر اس جیسی جکڑ بندی کبھی نہیں ہوتی. یہ تو رہا ایک گروہ, اور دوسرا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہاں دوسری طرف اے نفس مطمئنہ تم آؤ خدا کی طرف. بات آ گئی بڑی اہم, اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں آئندہ صورتوں میں یہ آئے گی نہیں, اس لیے میں اس سے یوں نہیں گزرنا چاہتا. نفس مطمئنہ اطمینان. اب نفس مطمئنہ جو ہے اس کے متعلق تصور کچھ ایسا دیا جاتا ہے کر کے آرزو دل بے مدعا خواہشی کوئی نہ پیدا, یہ ایک اطمینان. آپ سوچتے ہیں کہ یہ اطمینان کیا ہے, اس کے لیے نفس اطمینان. اور یہ سارے آپ کے یہاں کے روحانیت والے نفس مطمئنہ کہتے یہ ہیں, وہ زندہ کو زندگی عطا کر رہا ہے. یہ مرنے سے پہلے مر رہے ہیں. خالص بدھ مت کا نروانہ برادران میں ابھی سر کے آرزو, سر کے دنیا, سر کے عقبہ. اور آپ کو پتا ہے آگے ہمیں کیا پڑھایا جاتا تھا, سر کے ترک. پوچھا ہم نے جیسے صاحب یہ کیا ہوگا, کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو ترک کر دوں, یہ بھی تو ایک خواہش ہے, اس کو بھی ترک کر دو یا اللہ. یعنی یہ خیال بھی دل میں نہ آنے پائے تمہیں کہ میں نے یہ چیز چھوڑ دینی ہے. یہی ہے نا بدھ مت کا سارا مت, کہ ہر آرزو تکلیف کا پیش کرنا ہے اپن ہر جس کے انداز میں. اور تکلیف و مسائل سے بچنے کی صورت ہی یہ ہے کہ آرزو نہ پیدا ہو. اس کا نام ہمارے ہاں آگے تصور میں آتی. یاد رکھیے آپ کا تصور سارا چرتا ہے تمام ان غیر پرانی غیر اسلامی تصورات کا جو مستعد بھی ہوئی ہیں آپ نے. یہاں سے چلا یہودیوں کے ظہار میں پہنچا, عیسائیت کی خانقاہوں میں آیا, ایران کے ملک بچوں کے ہاں ہوا, وہاں سے آریوں کے اس میدان میں آیا, وہاں سے یہ سمٹتا ہوا یہ کام سچولے حریم کعبہ کے اندر گزرے, اور اس کے بعد آپ کے یہاں کا تصور بن کے آپ کے چل اطمینان اسے نہیں کہتے برابر. آپ تم نے اطمینان کہتے یہ ٹھیک ہے. ایک چیز ہے ہر وقت کا اضطراب
حرکت نہیں، اضطراب. اس کے مقابلے میں ایک شے ہوتی ہے جسے وقار کہتے ہیں. وقار کہتے ہیں اپنی ایگزسٹنس اس طرح کی ہو جانا کہ اسے فنا کا خطرہ نہ رہے، اسے اطمینان کہتے ہیں. کیونکہ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ پانی کے اندر دہنیت جو ہوتی ہے کریم کی دودھ کے اندر کریم کی شکل میں، اس کی الگ ایگزسٹنس سستی نہیں ہوتی. اس کو بھگونے کے بعد جب اسے مکھن بنا لیا جاتا ہے تو اس مکھن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو باقی ماندہ لسی ہوتی ہے اس کے اندر سارا دن ڈالے رکھیے وہ کبھی اس میں دست نہیں ہوتا. کسی کا اس قسم کی حیثیت اختیار کر لینا کہ وہ اپنی ذات کو کبھی کسی میں ضم اور متضمن نہ ہونے دے، اسے اطمینان کہتے ہیں. پہلا اس میں ذہنی اطمینان ہوتا ہے، اپنے مقام پہ کھڑا بخود فضیلہ و محکم کی کو سارا زی مزید خط کہ ہوا تیز و شعلہ بے باکت. یہ اطمینان ہوتا ہے. پہلا اطمینان ہوتا ہے ذہنی اطمینان. ہمارے ہاں کے یہ جو اطمینان حاصل کرنے والے ہیں، پہلی چیز تو ان کے ہاں عقل دانش دلیل کو طلاق دینا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا دلیل ان کا بتا دیا. کہا جاتا ہے کہ جاؤ، یہ مردوں کی بستیاں ہیں، یہ قوم جو اس وقت موت کے کنارے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، جاؤ اور اس کو زندہ کرنے کا انتظام کرو. رب ارنی کیسا تو موت ہے، یا اللہ مجھے بتا کہ کس طرح سے یہ ہوگا. یہ نہیں کہا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، طریق پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات ہوگی. کہا جاتا ہے کہ کیا تم اس پہ ایمان نہیں رکھتا؟ بات یہ ہے کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. میں یہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں اطمینان اپنے قلب کا حاصل کرنا چاہتا ہوں. مومن خدا سے بھی دلیل مانگتا ہے اپنے ایمان کے لیے برابر، اور وہ حضرت صاحب کی طرح ڈانٹ نہیں لیتا. اس کے بعد ابراہیم کو امام للناس وہ کہتا ہے انسانیت کی لیڈرشپ اس کے حصے میں آئے گی جو خدا سے بھی دلیل مانگ کے ایمان لانا چاہتا ہے. اور لفظ ہے لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان تاکہ مجھے حاصل ہو جائے. سوچ لیا آپ نے؟ اطمینان قلب کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو کنونس ہو کے کنوکشن کے ذریعے سے مان لینا، یہ ہے اطمینان. اور یہی چیز ہے جو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے. مومن کی ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ مومن وہ ہے کہ اور تو اور اس کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کی جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرے، اس کو یہ ہے اطمینان. اسی لیے قرآن نے اقرا کے مقابلے میں اطمینان کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ نحل میں. لیکن من اقرا قلبہ ہوا ہے. اطمینان اقرا کا مقابلہ. اقرا وہ ہے کہ جس کو زبردستی منوایا جائے، اور زبردستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انتر سے یا شمشیر گردن پہ رکھ کے منوائی جائے. وہ جو آپ کے ہاں مینٹل کنپلشن ہوتی ہے، آپ کے ذہن کو معروف کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اس قسم کے عذابوں سے، حضرت صاحب کی ناراضگی سے ڈرانے کے بعد یہ جو کچھ منوانا ہے وہ بھی اقرا ہے برادران عزیز، وہ ایمان نہیں ہے. قرآن نے اقرا کے مقابلے میں اطمینان کا لفظ استعمال کیا. یہ تو ہو گیا ذہنی اور قلبی اطمینان. اب آگے آئیے صاحب، پھر وہی بات آ گئی. اب میں کیا کروں؟ قرآن کے ان مقام کو چھپا دوں؟ سنیے کیا کہتا ہے. اطمینان کہاں آتا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. سورہ نحل 16/112، 16/112. خدا مثال بیان کرتا ہے، مثال کے ذریعے سے تمہیں سمجھانا چاہتا ہے. ایک بات، ایک تھی بستی، اس میں امن تھا. امن تھی کسی ملک کے اندر ہونا، مطمئنۃ اطمینان بھی تھا. یہ قرآن کی روح سے کہ خالی امن کا جو ہونا ہے یہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اطمینان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. قرآن نے ان دونوں کو نعمت اپنی گنایا. امن اور اطمینان. بستی تھی آمنۃ مطمئنۃ. صاحب یہ امن کیا ہوا پھر؟ سنو، امن تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو باہر کا کوئی خدشہ ہے، خوف ہے، اس کی ڈیفینس آپ کر لیجیے، امن ہے. یہ مطمئنۃ کیا بات ہے؟ قرآن ہے عزیزان من، میرے اور آپ کے ذہن پہ نہیں چھوڑتا کہ جو جی میں آئے تفسیر کر لیں.
یاتی ہے رزق ہے رغبا من کل مکان، ہر طرف سے روٹی کا سامان جو تھا اتنا پہنچتا تھا، بڑی فراوانیاں تھی وہاں. یہ ہوا کہ یہی نہیں بات چھوڑ دی اور کفارت دی ہوئی ان آسائشوں کو ڈھانپ کے رکھ دیا. کفر کے معنی ڈھانپ کے رکھ لینا ہوتا ہے، چھپا کے رکھ دیا. بات تھی یہاں وہی فراوانی رزق. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، امن کے مقابلے میں خوف، ان کا امن خوف میں بدل دیا اور اطمینان کو بھوک میں تبدیل کر دیا. دیکھتے ہیں اطمینان کیسے چنتا ہے. بما کانوا یصنعون، ان صنعتوں کی وجہ سے جو لگا رکھی تھی وہ جو کاریگریاں کرتے تھے اس کی وجہ سے. آپ میں کہہ یہ رہا تھا کہ خوف، امن کے مقابلے میں خوف لایا ہے قرآن، اطمینان کے مقابلے میں جو لایا ہے بھوک. کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب قرآن شریف میں تو آیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہیں، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے. پھر یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو روحت ہوتی ہے ساری بات، اس کا نام رکھا جاتا ہے ذکر. میں نے عرض کیا تھا عزیزان من، پھر دوہرا دوں. ساری تباہیاں جو مذہب لاتا ہے وہ اس طرح سے لاتا ہے کہ اصطلاحات تو وہی دین کی لگتا ہے، اصطلاحات کو معنی اپنے پہنا دیتا ہے. نمی شدہ لاشیں اسی لیے ہوتا ہے مذہب جو دین کی. فریب ہی اس کا یہ ہے کہ اصطلاحیں اس کی رکھتا ہے. ذکر لفظ وہی رکھا ہوا ہے، معنی یہ ہے. لیکن قرآن ہے برادران عزیز، وہ تو کسی بات کو واضح کیے بغیر چھوڑتا ہی نہیں. وہ آپ کو اس فریب میں آنے نہیں دیتا. خدا کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. اگر ذکر چھوڑ دیا جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي 20/124. اگر لکھنا چاہتے ہیں یہ ریفرنسز لکھیے، بڑی اہم ہے. سورہ طٰہٰ 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لفظ آگے ذکر. جو ہمارے ذکر سے اعراض برتتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی روٹی تنگ ہو جاتی ہے. نظر آ گیا نا کہ ذکر اللہ سے تطمئن القلوب کے معنی کیا ہوئے. اطمینان کی پہلی شرط یہ ہے برادران عزیز کہ پیٹ بھرا ہوا. جو اعراض برتتا ہے ہمارے ذکر سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی روٹی تنگ ہو جاتی ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کوئی بات نہیں تھا، یہاں یہ ساری تباہیاں بربادیاں بھوک ننگ آتی ہے، قیامت میں تو جنت ان کے لیے ہوگی. چند دن کی بات ہے، بھوک لیجیے. یہ سارے وارثوں کے جنت کے یہ جائیں گے جہنم میں. وہ کہتا ہے ذرا ٹھہریے حضرت صاحب میری بات سن لیجیے، علم نہ کہہ رہے ہیں، حضور ذرا ٹھہر جائیے. کانا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی روٹی تنگ ہو جاتی ہے. وَنَاشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت میں بھی ہم پر اٹھایا جائے گا. قرآن ہے عزیزان من، عطائے یوسفی ہے، طاہرین کی رسیاں نہیں جو فریب نگاہ سے چلتی ہوئی نظر آئے. دیکھتے ہیں کس طرح سے باندھ کے لے آتا ہے قرآن اس طرح. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک. اب سمجھ میں آیا کہ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ آؤ خدا کے نظام ربوبیت کی طرف. لفظ ہیں راضیتاً مرضیتاً. راضیتاً فاعل کا صیغہ، مرضیتاً مفعول کا صیغہ. تمہاری طرف سے کیا ہوا؟ راضیتاً، تم نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا تھا قوانین خداوندی کے ساتھ. نتیجہ کیا ہوا؟ مرضیتاً، اس قانون کے نتائج میں ہم آہنگ کر لیا اپنے آپ کو تمہارے ساتھ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ برضو. راضیتاً مرضیتاً. ایک بات ابھی باقی رہ گئی کہ یہ جو صاحب رضائے خداوندی حاصل ہوتی ہے
اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے یہ خلوت گاہوں میں ہوتا ہے، تجرب کی زندگی میں ہوتا ہے، خانقاہیت میں ہوتا ہے، لوگوں سے الگ ہٹنے میں ہوتا ہے. یہ ایک انفرادی تجربہ ہے، یہ انڈیویجول ایکسپیرئنس ہے، ایک فرد کی چیز ہے، اس کا تعلق معاشرے سے نہیں ہے. آئی تھی نا یہ بات، میں کہہ رہا ہوں کہ اس خدا کا کیا کرے، کہیں جانے نہیں دیتا صاحب، چپ نکل نہیں دے دیتا کسی راستے سے. کہا یہ نہ ذہن کے اندر سمجھ لینا کہ یہ جو اطمینان قلب کا جنت ہے، یہ خلوت گاہوں کے اندر تم تجرب گاہوں کے اندر بیٹھ کے انفرادی طور پہ ایک پرسنل ایکسپیرئنس حاصل کرو گے اور اس کا نام رکھ لو گے. یہ بات نہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو. اجتماعی زندگی ہے، ایک فرد انفرادی حیثیت کے اندر یہ کیفیت نہیں حاصل کر سکتا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو. وادخلی جنتی، یوں جنت کے اندر جا سکتا ہے تو فرد نہیں جایا کرتا جنت میں، قوم جایا کرتا، امت جایا کرتی، اجتماعی نظام. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ، جس کی کیفیت یہ ہے کہ یوں اطمینان، ذہنی اطمینان یہ ہے کہ جو مانتا ہے اس کے لیے دلیل و برہان اور سند اور حجت رکھتا ہے. کبھی اطمینان کی یہ کیفیت ہے کہ رزق فراوان حاصل ہے، اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے ہم آہنگ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ انفرادی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کے بندوں کی جماعت کے اندر شامل کیا ہوا ہے. وادخلی جنتی، اور یوں یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سب بات ساری ہو گئی. سورہ الفجر ختم ہوئی برادران عزیز.